الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے عنوان سے جاری تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہجرت کے جو مقاصد ذکر کیے ہیں ان کو قرآن نے کوڈ کیا، اور سارا کچھ بیان کرنے کے بعد اور اہداف ہجرت بیان کرنے کے بعد خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لعلہم یشکرون، یعنی ورزقہم من الثمرات، یہ سارا کچھ ہونے کے بعد لعلہم یرشدون، شاید یہ رشد کی طرف گامزن ہوں اور شاید یہ رشد کی منزل پہ نہ پہنچ سکیں۔ اس عنوان سے عرض کیا تھا کہ قرآنی تعلیمات میں جہاں جہاں پہ بھی ہدایت کا پیغام آتا ہے وہاں پہ چونکہ دین کے تمام تر معارف اور دین کے سارے اصول آپس میں مشروط کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی معارف دینی مطلق نہیں ہیں، اور جب مطلق نہیں ہوں گے تو اس میں تمام مل کر ایک ہدف کو وجود دیں گے، اور اس ہدف اور مقصد تک پہنچنے کے لیے تمام تر ان شرائط اور ان اجزاء اور ان ضوابط اور ان اصولوں کو عملی جامہ پہنانا ہوگا جو اس ہدف میں شریک ہیں۔ لہذا اگر ایک چیز کو اپنا لیا تو وہ ہدف حاصل نہیں ہوگا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدتی باس کہ اصول دین یا معارف دین یا قواعد و ضوابط دین مطلق نہیں ہے، مشروط ہیں۔ اور اس کی ایک مثال یا ایک بارز ترین نمونہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب نیشابور سے مرو جا رہے تھے اور کئی ہزار کی تعداد میں لوگوں نے جب خواہش کی کہ آپ کوئی ایسی حدیث بیان کریں کہ جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے مفید ثابت ہو، تو وہاں پہ حدیث مبارک جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی امامت کے متعلق، جس حدیث کو سلسلۃ الذہب بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس روایت میں جتنے بھی راوی ہیں سب کے سب معصوم ہیں، یعنی امام رضا علیہ السلام سے پیچھے چلتے چلتے پیغمبر اسلام اور پیغمبر سے جبرائیل، اور جبرائیل خدا سے نقل کرتے ہیں کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ خوب یہ کہا کہ جو بھی توحید کے قلعے میں آ جائے تو عذاب سے بچ جائے گا، یعنی جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو آیا عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ اگر یہ کلمہ اسی طرح مطلق ہوتا تو جو بھی زبان پہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے اس کو نجات مل جانی چاہیے، لیکن فوراً امام رضا علیہ السلام نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ یہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا بھی مطلق نہیں ہے، یہ بھی مشروط ہے، اور ان شرائط میں سے کیا ہے بشروطہا وانا من شروطہا، یعنی اس لا الہ الا اللہ کو ہدف تک پہنچنے کے لیے بھی شرائط کی ضرورت ہے، اور ان شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں، یعنی میری ولایت کو قبول کرنا بھی جزء العلت ہے۔ میری ولایت کو قبول کرنے کے بعد بھی لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے نجات یقینی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان دو چیزوں کو اپنانے کے بعد کچھ اور بھی اصول و ضوابط ہیں جن پہ عمل کرنا ہے۔ جب وہ مجموعہ انسان مقام عمل میں اپنائے گا اس کے بعد یہ ہدف محقق ہوگا کہ امن من عذابی۔ پس امن من عذابی کے لیے بہت سے شرائط ہیں، ان شرائط میں سے فقط دو کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا اور ولایت امام رضا علیہ السلام کو قبول کرے گا، یہ دو شرطیں اپنا لے گا تو اس کے بعد عذاب سے محفوظ ہوگا؟ نہ، ابھی یقینی نہیں ہے، یعنی پورے دین کی جو باقی شرائط ہیں ان پہ جب عمل پیرا ہوگا اور مجموعہ ایک ساتھ اکٹھا ہوگا تب یہ امن من عذابی والا ہدف اور مقصد محقق ہوگا۔ سوال دوم یہ کہ آیا پھر قرآن نے اپنی تعلیمات کے لیے کوئی ضمانت اور کوئی گارنٹی کے ساتھ کوئی مطلب ذکر نہیں کیا ہے؟ یہ تو اکثر آیات ایسی تھیں کہ جس میں لعلکم تہتدون یا لعلہم یرشدون یا لعلکم یعنی لعلہ کے ساتھ اکثر موارد میں یہ ہوا ہے، تو آیا کسی مورد میں بھی خداوند عالم نے ضمانت نہیں دی ہے کہ اس چیز پہ عمل کرو گے تو یہ یقیناً ہو جائے گا؟ بعض آیات میں ہے
کہ جہاں پہ خداوند عالم نے باقاعدہ گارنٹی بھی دی ہے، ضمانت کے ساتھ اس مطلب کو بیان کیا ہے۔ مثلا فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہاں پہ گارنٹی دی ہے کہ اگر میری ہدایت کی پیروی کی تو ہدایت کی پیروی کرنے سے یقیناً خوف اور حزن انسان کی زندگی سے ختم ہو جائے گا، جس کا نتیجہ قہری کیا ہے کہ انسان نجات یافتہ ہے۔ گارنٹی کے ساتھ بات کی ہے، لیکن یہاں پہ لفظ ہدایت کو ذکر کیا ہے، اور ہدایت آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جس کے اندر تمام تر دین کے معارف جمع ہیں۔ تو ہدایت یافتہ کون ہوتا ہے؟ جو پورے دین پہ عمل کرتا ہے، جو دین کی تعلیمات اس کے لیے مؤثر ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جب اپنائے گا تو ہدایت یافتہ ہوگا۔ پس اگرچہ ہدایت کو ذکر کیا ہے کہ ہدایت پہ عمل کرنے کے بعد انسان کے لیے گارنٹی ہے، نتیجہ یقینی ہے، لیکن یہ ہدایت ایسی ہے کہ جس پہ پورے کا پورا دین پہ انسان جب عمل کرے گا تو ہدایت یافتہ ہے۔ بعض دین پہ عمل کرنے کے بعد اور بعض کو چھوڑ دینے کے بعد انسان ہدایت یافتہ نہیں ہوتا ہے۔ پس یہ آیات بھی بتاتی ہیں کہ پورے دین کے اجزاء اور شرائط کو ایک ساتھ اپنانے کی ضرورت ہے۔ یا دو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہاں بھی گارنٹی دی گئی ہے کہ جو بھی دائرہ ولایت میں آ جائے گا اس کے لیے نجات یقینی ہے۔ بس یقین آور ہیں، یہاں پہ ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے، لیکن سوال کہ ولایت کے دائرے میں کون آئے گا؟ اب ولایت کے دائرے میں وہ نہیں آتا جو نؤمن ببعض ونکفر ببعض، یعنی بعض دین کا حصہ لے لیں اور بعض حصہ چھوڑ دیں، تو بعض حصہ چھوڑ دینے سے انسان دائرہ ولایت میں نہیں آتا ہے۔ ولایت کے دائرے میں آتا ہی وہ ہے کہ جس نے پورے دین کو ایک ساتھ اپنایا ہوا ہے، تمام شرائط کو ایک ساتھ جمع کیا ہوا ہے۔ جب تمام شرائط ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں انسان کے لیے وہی ہدف اور وہی مقصد جس کے لیے ان آیات کو ذکر کیا جاتا ہے، وہ ہدف اور مقصد انسان کے لیے یقینی ہو جاتا ہے۔ بس ان آیات کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ پہلی بات جو کر رہا ہے قرآن کہ لعلکم تہتدون، یعنی اگر نصف دین اپنایا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ممکن ہے ہدف کو پا لو اور ممکن ہے نہ پاؤ، لیکن جب پورا دین اپنایا تو پھر کیا ہے؟ گارنٹی دی ہے کہ یقیناً تمہارے لیے نجات ہے۔ پس آیات کے اندر کوئی تحافظ نہیں ہے۔ خود یہ تتمہ تھا اس بات کے لیے۔ بات سے دیگر جو خود اسی سیرت میں ہے وہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ آداب ہجرت بیان کرنے کے بعد اور اتنی دعائیں کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو سارا اتنا ہدایت کا شرازہ سرزمین مکہ پہ بکھیر کر چلے گئے ہیں اور یہیں سے پھر یہ سارے آداب ہجرت پورے ہوں گے، تو آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے سارا انتظام کیا ہے یا نہ ایک آئین کو زندہ کرنے کے لیے یہ سارا اہتمام کیا ہے؟ مثلا کہا میں ان کو وادی غیر ذی زر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ یقیم الصلاۃ آئے اس وجہ سے کہ اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس لیے ہدف یہ تامین ہوگا، یا نہ ایک قانون کلی کے سائے میں اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ قرآن کی تعلیمات انسان جب پڑھتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مادی اور جسمانی اور خونی نسبت کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی روحانی، مکتبی اور آئین میں نسبت کی اہمیت پائی جاتی ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھلے الفاظ میں کہا، دعائیں بہت کی، مثلا رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ کل عرض کیا تھا کہ یہ البلد کیوں ہے۔ بعد میں دوسری دعا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، ایک اور بھی دعا کی کہ الہ العالمین مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ البتہ اس کے ضمن میں ابحاث ہیں لیکن ابھی اس کو ذکر نہیں کرتے ہیں چونکہ یہ بحث مکمل ہو جائے، اگر فرصت ہوئی تو اس کی طرف اشارہ ہوگا۔ بعد میں کیوں کہا کہ اصنام سے کیوں محفوظ رکھیں، کیوں؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اس بت پرستی نے بہت سی بشریت کو بہکا دیا ہے۔ البتہ اس کے اندر بھی خاص نکات ہیں آیات کے اندر کہ آیا بت پرستی انسان کو گمراہ کرتی ہے یا نہ بتوں سے وابستگی انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ وَإِلَّا بت جو بے جان ہو، جو حرکت ہی نہ کرتا ہو، وہ کیا دعوت دے گا؟ کبھی کبھی انسان کے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت انسان کی ضلالت اور گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ دعا کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ایک قانون کلی ذکر کیا، فَمَن تَبِعَنِي
فإنہ منی، اس کا مطلب ہے نسب، جسمانی نسبت، خونی نسبت یہ معیار نہیں ہے. معیار کیا ہے کہ یہ آداب ہجرت پورے ہوں گے. کون کرے گا؟ کہا یہ دعوت عام ہے سب کے لیے. فمن تبعنی فإنہ منی، جس ہدف کے لیے میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ہجرت جس سے وجود میں آئے گی اور ہجرت کے اہداف جن افراد کے ذریعے مرحلہ تکمیل کو پہنچیں گے، اس کے لیے شرط یہ ہے فمن تبعنی، جو بھی میرے تابع ہوگا فإنہ منی، وہ مجھ سے ہے. یعنی جو ہدف میرا ہے وہی ہدف ان کا ہوگا. جن مقاصد کے لیے میں نے ہجرت کی ہے، اگر انہی مقاصد کے لیے جو میرا تابع ہے، جو میری پیروی کرنے والا ہے، اگر وہ بھی آ کر میری سیرت اور سنت پہ عمل کرتا ہے فَهُوَ مِنِّي. لیکن بعد میں وَمَنْ عَصَانِي، جو اپنے آپ کو مجھ سے جدا کر دے، یعنی میری سیرت، میرے آئین، میرے مکتب اور مذہب کو قبول نہ کرے، میری معصیت کرے، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّكَ غَفُورٌ الرحیم. ادب انبیائی یہاں سے انسان کو سمجھ میں آتا ہے. یعنی انبیاء ادب الہی کے سائے میں مؤدب ہوتے تھے، اپنی خواہشات کی بات نہیں کرتے تھے. آپ دیکھیں معاشرے کے اندر جا کر دیکھیں، کوئی بھی آپ بڑا آدمی لے لیں اور اس کو جب یقین بھی ہوتا ہے، فرض کریں کہ اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے اور بات ان کی حق بھی ہو، تو جب وہ بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جو اس کی پیروی کرے گا وہ نجات یافتہ ہے، لیکن جس نے اس کی مخالفت کی وہ جہنمی ہے. کیونکہ یہی طریقہ کار ہوتا ہے ہمارا تو تبلیغات میں، کیونکہ جنت جہنم کی مہر ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، جہاں چاہتا ہے لگا دیتے ہیں. باوجود اس کے کہ ہم نہ وحی الہی سے وابستہ ہیں اور نہ ہی علم لدنی کے مالک ہیں اور نہ ہی علم غیب سے ہمارا کوئی رابطہ ہے، لیکن بات ایسی کرتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ ہم شاید کوئی خدا سے ہمارا ارتباط محکم ہے. لہذا تعبیرات بھی کیا ہوتی ہیں؟ جو اس پہ عمل کرے گا وہ نجات یافتہ، نہیں کرے گا یہ جہنمی ہے، فوراً فتویٰ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہے. کم من تابعنی فہو منی، یہ یقینی بات ہے کہ جو بھی میری پیروی کرے گا، میرے آئین پہ چلے گا، وہ اس منی کا مصداق ہے. یعنی اس میں اور مجھ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، وہ مجھ سے مربوط ہے، مجھ سے وابستہ ہے، اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. ومن عصانی، لیکن جو میری معصیت کرے، مخالفت کرے، تو کیا ہے؟ ابراہیم نے نہیں کہا کہ وہ جہنمی ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے. ادب انبیائی کیا؟ فَإِنَّكَ غَفُورٌ الرحیم. بہت خوبصورت ہیں یہ آیات، اور جب ربط پتہ چلتا ہے انسان کو تو اس کے بعد لذت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. وہ کیوں فَإِنَّكَ غَفُورٌ الرحیم، یعنی غفور الرحیم کو ذکر کیا ہے؟ یعنی جیسے ہی کہا کہ جو میری معصیت کرے، نافرمانی کرے، فَإِنَّكَ غَفُورٌ الرحیم. ان اسماء کو کیوں انتخاب کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو بھی انسان معصیت کرتا ہے، معصیت کے بعد اگر وہ ندامت کا شکار ہو جاتا ہے، تو ندامت کے بعد اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو خداوند عالم اس کے ماضی کو صاف کر دیتا ہے، یچے بسا کہ ماضی کو اگر سیئات میں حسنات میں تبدیل کر دیتا ہے. خوب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فَإِنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ تواب الرحیم. کیوں کہا غفور الرحیم؟ یعنی ادھر سے بھی اس شخص کو بھی امید دلائی کہ اگر معصیت کرو تو مایوسی کا شکار نہیں ہونا. کیوں؟ چونکہ خداوند عالم غفور الرحیم ہے. خوب معصیت کے ساتھ توبہ کا جوڑ زیادہ بنتا ہے. وہ لفظ توبہ کو یہاں پہ اس میں تواب کو ذکر ہونا چاہیے تھا، لفظ غفور کیوں ذکر ہوا ہے؟ بہت بڑی لذت ہے قرآن کے اندر آگا، اور واقعاً انسان کو ان تعلیمات سے آشنا ہونا چاہیے. معصیت کے باب میں انسان جب توبہ کے مرحلے میں آتا ہے تو توبہ کے 3 مرحلے ہیں: ابتدائی، متوسط اور نہائی. یعنی درجات کے اعتبار سے اگر آپ جا کر دیکھیں تو 3 درجات پر انسان، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور تیسرے پہ جب پہنچتا ہے تو انسان بالکل صاف ہو جاتا ہے. اور انہی توبہ کے مراتب کو خداوند عالم نے قرآن کے اندر 3 الفاظ کے ساتھ کوڈ کیا ہے. ایک، اگر انسان معصیت کرے تو ممکن ہے خدا اس کو معاف کر دے اگر توبہ کرتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے. عفو سے کام لے، عین فے واو، عفو. عفو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس نے غلطی کی، ندامت ہوئی، ندامت کے بعد اس کو
ختم کر دیا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ عفو کے اندر سامنے والے کو جتلایا جاتا ہے کہ تو نے یہ معصیت کی, تو نے یہ غلطی کی, آئندہ اس غلطی کا تکرار نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی معاف کرنا ہے لیکن سامنے والے کو رسوا کر کے معاف کیا جاتا ہے. 2 صاد فہ حلوے والی صفح وعفو وصفحو, اور آگے کیا ختم ہوتی فإن اللہ غفور الرحیم. صف کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو انسان معاف کر دیتا ہے بغیر اس کے زبان پہ اظہار کرے, اور سامنے والے کو اظہار ندامت پہ مجبور کرے, بغیر اس کو سرزنش کرے اس کو معاف کر دیتا ہے. یہ صفح کہلاتا ہے. اور زبان سے اظہار نہ کرنے کے بعد کبھی کبھی دل میں کدورت رہ جاتی ہے, اور جب دل میں کدورت رہ جائے اور زبان سے اگرچہ اس کا اظہار نہ ہو تو یہ بھی معاف کر دینا ہے, لیکن دل کے اندر انسان سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے. مغفرت وہ درجہ ہے کہ انسان جب کسی کو معاف کرتا ہے تو نہ فقط اس کی سرزنش نہیں کرتا, نہ فقط یہ کہ زبان سے اظہار نہیں کرتا, بلکہ دل سے بھی وہ کینہ اور کدورت کو ختم کر دیتا ہے. یہ آخری درجہ ہے معاف کرنے کا. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر انسان معصیت کرے تو نہ فقط یہ کہ اس پہ فتویٰ لگاؤ کہ یہ جہنمی ہے, یہ ظالم ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. کا ممکن ہے کہ کل کو اس کو توفیق توبہ ہو جائے, اور توفیق توبہ ہونے کے بعد بھی خدا وہ آخری درجہ اس کے مقدر میں لکھ دے, اور خداوند عالم اسی آخری درجے کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرے. اس لیے کلمہ غفور کو ذکر کیا, مغفرت کو, یعنی پہلے 2 مرتبے ذکر نہیں کی. یعنی اگر انسان ندامت کی دنیا میں آ جائے تو اس تیسرے مرتبے پہ بھی پہنچ سکتا ہے. اس لیے لفظ توبہ کا ذکر نہیں کیا, چونکہ توبہ میں کیا ہوتا ہے, توبہ میں یہ کہ معاف کر دے گا. البتہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ توبہ میں کبھی کیا ہوتا ہے, معاف کر دیتا ہے, اور معاف کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, یعنی پردہ ڈال دیتا ہے, دوسروں کو پتہ نہیں چلتا, لیکن وہ عیب انسان کی ذات کے اندر موجود رہتا ہے. یہ بھی توبہ ہے. اس لیے خداوند عالم کیا فرماتا ہے قرآن میں کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عن نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم گناہان کبیرہ سے پرہیز کرو تو کیا کریں گے, جو چھوٹے گناہ ہیں اس کے اوپر ہم تکفیر, پردہ ڈال دیں گے, پردہ پوشی کریں گے. پردہ پوشی میں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی چیز پہ پردہ ڈالا جاتا ہے تو چیز نیچے موجود ہوتی ہے. یہ توبہ کا پہلا مرتبہ ہے, تکفیر, یعنی پردہ ڈالنا, سامنے والے کو نظر نہیں آ رہا لیکن انسان کی ذات میں وہ عیب موجود ہے, پایا جا رہا ہے. لیکن مغفرت میں یوں نہیں ہوتا ہے. نہ فقط یہ کہ تکفیر نہیں ہوتی بلکہ تکفیر کے بعد وہی عیب جو انسان کی زندگی میں ہوتا ہے اسی عیب کو حسنے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہ آخری مرتبہ ہے توبہ کا. یعنی وہی سیئہ جو انسان کی زندگی میں رونما ہوتا ہے, نہ فقط یہ کہ سیئے پہ پردہ ڈالا جاتا ہے بلکہ سیئہ کو حسنہ میں بدل دیا جاتا ہے, جس کو لفظ غفور یا مغفرت سے یاد کیا جاتا ہے. لہذا ادب انبیائی یہ ہے کہ جب بھی انسان حق کی منزل پہ چل رہا ہو تو اس کو امید دلاؤ کہ حق پہ عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ یقیناً تم انبیاء کے ساتھ ہو. لیکن اگر مخالفت کی تو فوراً نہیں کہو تم کافر ہو, مشرک ہو, جہنمی ہو اور پتہ نہیں کیا کیا ہو. نا کا ممکن ہے اگر ندامت کی دنیا میں آ جاؤ, توبہ کر لو, تو توبہ کا آخری مرتبہ یہ ہے کہ آپ کو معاف کر دیا جائے گا. لہذا خوبصورتی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معیار ذکر کیا کہ میں جو کام کر رہا ہوں, ہجرت جو میں نے کی خاص مقاصد کے لیے ہے, اور میرے ان مقاصد میں وہ افراد شریک ہوں گے جو میری تبعیت کرتے ہیں, میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ لفظ تبع عربی زبان میں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے, کبھی اس کو لحوق کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے, کبھی تالی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. لاحق جو سابق کے پیچھے آتا ہے, تالی جو مطلوب کے پیچھے آتا ہے, تابع جو مطبوع کے پیچھے آتا ہے. ہم اردو میں اگر وہ کریں گے تو معنی ایک ہی نظر آتا ہے ہمیں, تالی بھی ایک ہے, لاحق بھی ایک ہے, تابع بھی ایک ہی ہے. نا تابع میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر مادیت میں ہوں تو قدم بقدم بغیر کسی فاصلے کے اس ذات کے پیچھے آپ چل رہے ہوں, اس کو تبعیت کہا جاتا ہے. مثلا جسمانی طور پہ اگر آپ کسی کے پیچھے جا رہے ہیں تو جہاں پہ مطبوع کا قدم آتا ہے اسی قدم پہ تابع کا قدم آئے تو یہ جسمانی طور پہ اس کو تابع کہا جائے گا, اور جس کی پیروی کی جا رہی وہ مطبوع کہلائے گا. لیکن معنویات میں کیا ہے, معنویات میں تبعیت کا معنی یہ ہے کہ جس آئین کی آپ پیروی کرتے ہیں جب تک اس پورے دین کو نہیں اپنائیں گے آپ کو تابع نہیں کہا جائے گا. ممکن ہے آپ کو لاحق کہا جائے, ممکن ہے آپ کو تالی کہا جائے گا, لیکن تبعیت نہیں ہوگی.
تبعیت کے اندر معنویات کی دنیا میں جس آئین کو آپ اپنائیں، جب پورے دین کو اپنائیں گے تب آپ کو تابع کہا جائے گا، متبع کہا جائے گا۔ البتہ ایک کلمہ اور بھی ہے جو قرآن نے استعمال کیا، قوم تبع ہے، ذکر ہوا ہے قرآن میں۔ قوم تبع کیا تھی؟ تے بے تشدید کے ساتھ اور عین۔ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف سرزمینوں سے جو نظام چلتا تھا اور ان سرزمینوں میں جو نظام حاکم تھا، اسی نظام کی وجہ سے بادشاہوں کے نام پڑتے تھے۔ مثلا مصر کی سرزمین میں جو حاکم ہوا کرتے تھے ان کو فرعون سے یاد کیا جاتا تھا۔ سرزمین یمن میں جو نظام پادشاہی تھا، اس نظام پادشاہی کو لفظ تبع سے یاد کیا جاتا تھا، یعنی وہ سلاطین جو یمن کی سرزمین میں حکمرانی کرتے تھے اور لوگوں کی اب رہنمائی کرتے تھے یا ان پہ حکم فرمانی کرتے تھے، ان پادشاہوں کے لیے لفظ تبع کہا جاتا تھا۔ اور قوم تبع یعنی وہ قوم جو ان پادشاہوں کی پیروی کرتی تھی جو سرزمین یمن میں تھے۔ ان کی خصوصیت کیا تھی؟ البتہ روایات میں بھی ہے، ائمہ تارین نے کہا ہے کہ جو قوم تبع کے بعض سلاطین تھے کہ ان کو برا بھلا نہ کہو، چونکہ وہ مسلمان تھے اور اس انتظار میں تھے کہ جب سرزمین مدینہ میں پیغمبر اسلام ظہور فرمائیں گے تو اس بادشاہ کی خواہش یہ تھی کہ میں جاؤں گا اور اس پیغمبر کی بیعت کرتے ہوئے اس کی حمایت کروں گا۔ اس کو بھی لفظ تبع کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ وہ کیوں کہا جاتا ہے تبع؟ دو نمونے انہوں نے ذکر کیے۔ پہلی بات یہ تھی کہ یہ بادشاہ ایسے تھے کہ اول سے آخر تک ایک ہی نظام کی پیروی کرتے تھے، جبکہ نظام فرعونی میں ایسا نہیں تھا۔ نظام فرعونی میں یہ تھا کہ جو فرعون آتا تھا اپنا آئین بناتا تھا، پہلے کی مخالفت کرتا تھا یا جو بھی ہو، یعنی پہلے کی ضروری نہیں کہ وہ پیروی کر رہا ہو۔ لیکن قوم تبع میں سلاطین کی خصوصیت یہ تھی کہ ایک ہی نظام اور سسٹم کے پیروکار تھے اور اسی ایک نظام کو ہی چلاتے تھے، اس لیے ان کو قوم تبع کہا جاتا ہے، پیروی سے، یعنی ایک سسٹم کی سارے ایک وقت میں پیروی کرتے ہیں۔ یا دوسری کہ کیوں ان کو تبع کہا جاتا تھا کہ بدون استثناء پوری کی پوری قوم ان کے تابع ہوتی تھی، یعنی کوئی ان کی مخالفت نہیں کرتا تھا، جبکہ فرعونیوں میں یہ ممکن ہے کہ بعض اس نظام کے حامی ہوں اور بعض اس کے مخالف ہوں، اس وجہ سے ان کو قوم تبع کہا جاتا تھا۔ بہرحال معنی کیا کرنا تھا؟ قوم تبع یا لفظ تبعیت کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ اگر مادیت میں ہو اور حرکت میں ہو انسان تو تابع متبوع کے بغیر فاصلے کے پیروی کرنے کو تبعیت کہتے ہیں، اور اگر معنویات میں ہو تو جس آئین کی انسان پیروی کر رہا ہے اس پورے آئین کو اپنانے کے بعد اس دین کا یہ تابع بنے گا، متبع بنے گا، تبعیت کا رکن مکمل ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ من تابعنی فإنہ منی، پس اس کا مطلب ہے کہ پورے آئین ابراہیمی کو اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنانا ہے، تب مقام منیت پہ انسان پہنچے گا، یعنی تب ابراہیم اور تابع ابراہیم میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، یہ امت ابراہیمی شمار ہوگا، اور قیامت کے دن یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوگا جس نے ابراہیم علیہ السلام کے پورے آئین کو اپنایا ہوگا۔ وہ نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر یہی ایک شخص پورے وجود کے ساتھ آئین ابراہیم کو اپناتا ہے، مقام تبعیت پہ آئے گا۔ مقام تبعیت سے جو اثر ظاہر ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ انسان کے اندر سنگینی خود بخود آ جاتی ہے، سنگینی، وقار یا حقیقت، حق۔ لفظ حق، جو حق کو حق اس لیے کہا جاتا ہے کہ سنگین ہوتا ہے، حقائق ہوتی ہیں، حقائق کے مقابلے میں کیا ہوتے ہیں؟ بعض اباطیل، یعنی جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جن کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم کی اگر پیروی کی تو کیا ہوگا؟ کہا کہ تم حق سے وابستہ ہو جاؤ گے، اور جو شخص بھی حق اور حقیقت سے متصل ہو جاتا ہے، حقیقت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایسا ایسا انسان کو سنگین کر دیتا ہے، اور جب سنگین ہوگا تو سنگینی کے سائے میں قیامت کے دن جب اس کو تولا جائے گا تو میزان کے اندر وزن آ جائے گا اس کے اندر۔ والوزن یومئذ الحق، الحق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا وزن اتنا سنگین ہے جس سنگینی کی بنیاد پہ نامہ اعمال اس کا بھاری پڑ رہا ہے، اور بھاری پڑنے کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ اہل نجات ہو جائے گا۔ البتہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ معنویات میں دو حال سے انسان خالی نہیں ہے، یا دین پہ عمل کرے گا
یا دین پہ عمل نہیں کرے گا؟ اگر دین پہ عمل کرے گا تو اس دین کے عمل کرنے کے نتیجے میں اس کی ذات میں وزن آتا جائے گا، سنگین ہوتی جائے گی، بھاری ہوتی جائے گی، اور جیسے جیسے اس کی ذات بھاری پڑے گی، وزن آئے گا اس کے اندر، وہ کل قیامت کے دن جب ترازو میں رکھیں گے تو یا مقابلے میں کچھ ہے نہیں، یا اگر ہے بھی تو وہ سبق ہے کہ اتنا ہلکا ہے کہ اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا یہ ہے کہ دین پہ عمل اگر نہیں کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ یہ ہلکا پھلکا ہوتا جائے گا، اور جہاں پہ انسان ہلکا پھلکا ہوگا، ہلکی چیز کے لیے تو کوئی ترازو نہیں لگایا جاتا نا، ہو قرآنی آیت ہے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، بعض ایسے افراد ہیں کہ قیامت کے دن ان کو ترازو میں تولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی ان کے لیے ہم ترازو نہیں لگائیں گے۔ کیوں؟ کہ ترازو اس شخص کے لیے لگایا جاتا ہے جس کے پاس کوئی سنگینی ہو، کوئی سرمایہ اٹھا کے لایا ہو۔ وہ بعض جو بالکل خالی ظرف لے کے جائیں گے ان کے لیے کیا ترازو ہوگا؟ وہ کوئی ترازو نہیں ہوگا۔ پس تبعیت کے نتیجے میں حقیقت پہ جب انسان عمل کرتا ہے تو اس حقیقت کے سائے میں انسان کی ذات وزین ہونا شروع ہو جاتی ہے، بھاری پڑنا شروع ہو جاتی ہے، سنگین ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جتنی جتنی سنگین ہوتی جائے گی اتنی اتنی اس کی حیثیت بڑھتی چلی جائے گی، اتنا اتنا اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا جائے گا، اتنی اتنی شباہت اس کی انبیاء کے ساتھ ملتی چلی جائے گی، اور پھر انبیاء کے ساتھ اس کو رکھ کے تولا جائے گا۔ جس کا جتنا وزن ہوگا اسی اعتبار سے اس انسان کو قیامت کے دن معشور کیا جائے۔ مثال آج کروں تاکہ بات ذہن میں آ جائے کہ مطلب اس عنوان سے زیادہ ملموس ہے کہ کیا کریں۔ دیکھیں ہاں، دنیا میں انسان جب آتا ہے، کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد اس کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کھاتا ہے، وزن بڑھتا ہے، سنگین ہوتا جاتا ہے، اور بعض پھر اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ گاڑی بھی نہیں اٹھا پاتی ہے۔ وہ اس کا مطلب ہے کہ جتنا کھا رہا ہے وزن بڑھتا جا رہا ہے، بھاری پڑ رہا ہے۔ لیکن بعض ہوتے ہیں بیچارے کھاتے ہیں لیکن وزن نہیں بڑھتا ہے۔ وہ یہ جن کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے یہ کمزور ہیں، یعنی یہ بیمار ہیں، مریض اپنا علاج کریں۔ ہوتا ہے ویسے بھی انسان جب کھائے اور وزن نہیں بڑھ رہا ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں، بھی کیا وجہ ہے بھائی؟ کھلاتے پلاتے تو بہت ہیں لیکن بچہ بڑھ نہیں رہا ہے۔ وہ بڑھ نہیں رہا تو یقیناً مریض ہے، وہ بیمار ہے، اس کا علاج کریں۔ وہ جب علاج کریں گے تو اس کا آہستہ آہستہ اس کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ یا بعض اس کے برعکس، بعض بڑے موٹے تازے ہوتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب شوگر لگتی ہے تو شوگر آہستہ آہستہ انسان کا وزن گھٹانا شروع کر دیتی ہے۔ بڑے موٹے تازے ہوتے ہیں، جب شوگر لگتی ہے تو آہستہ آہستہ دن بدن وزن کیا ہوتا ہے؟ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک دن وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ کیا ہوا کہ ایک ایسی مہلک بیماری لگی ہے اس کو کہ جس بیماری نے یہ پورا سرمایہ اس کا، پوری طاقت اس کی ختم کرنا شروع کر دی ہے۔ روح کے اعتبار سے بھی ایسے ہیں، بعض دین پہ عمل کرتے ہیں اور جب اپنی منمانی کے مطابق دین پہ عمل کرتے ہیں ان کی روح کے اندر کسی وزن کا اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو دین پہ عمل کرتے ہیں جس طرح خدا نے نازل کیا ہے، دن بدن روح ان کی پروان چڑھتی ہے، رشد کی طرف گامزن ہو جاتی ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جو دین پہ عمل کرتے ہیں لیکن شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں۔ وہ جب شوگر کا مریض ہوتا ہے جتنا سرمایہ دین کا اکٹھا کیا ہوتا ہے آئے دن ختم ہوتا جاتا ہے، اور جس دن بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وہ کیا ہوا کہ کچھ لے کے آیا ہی نہیں ہے کہ اس کو تولا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری تبعیت کا ایک اثر یہ ہوگا کہ اگر میرے آئین پہ عمل کیا تو تمہارے اندر حقیقت کے سائے میں تمہارا وزن بڑھتا چلا جائے گا، روح تمہاری پنپنا شروع ہو جائے گی، روح روشنی کی طرف گامزن کرے گی۔ جب وزین ہو جاؤ گے تو وزین چیز کو قیامت کے دن ترازو میں تولا جاتا ہے، نہ ہلکی پھلکی چیز کو کہ جس کا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ اور اس کے لیے معیار کیا ذکر کیا ہے؟ کہا کہ یہ سب کے لیے ہے کہ جو بھی میری امت میں شریک ہونا چاہتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ میرے آئین کے مطابق عمل کریں اور اس پورے آئین کو اول سے آخر تک اپنانے کے بعد میری تبعیت میں آ جائے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ مِنِّي، اس میں اور میرے میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن کہاں کھڑا ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرچم تلے محشور ہوگا اور حقیقت پر عمل کرنے کے سائے میں وزین ہو کر بارگاہ الہی میں جائے گا۔ بھلے ان کی اہمیت ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ۔ وہاں پہ پھر کیا ہے؟ چونکہ سنگین ہے، سنگین چیز کو کوئی چیز آسانی سے اڑا کر نہیں لے جاتی۔ آپ نے دیکھا ہے نا، اگر کوئی ہوا کا جھونکا آئے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ہلکی پھلکی،
ہوا میں اڑ جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا وزن نہیں ہوتا. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ پتھر کی کنکریاں اگرچہ چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ہوا ان کو نہیں اڑا سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر سنگینی ہے, یہ وزین ہیں. جیسے وزین ہوتی ہیں رک جاتی ہیں, طوفان ان کو ہلا نہیں سکتے ہیں. وہ کہا کہ انسان جب طبعیت کے سائے میں حقیقت کے لباس میں ائمہ طاہرین یا انبیاء کی سیرت کو اپنانے کے بعد جائے گا, یہ وزین ہو جائے گا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ محشر کے طوفان میں پابرجا ہوں گے. طوفان محشر ان کو لڑکھڑا نہیں پائے گا, ہلیں گے نہیں, حرکت نہیں کریں گے. کیوں؟ چونکہ خود سنگین ہے. لیکن بعض کیا ہے؟ حباب منصورہ ہو جائیں گے. کون؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, جنہوں نے خواہشات کو اپنا دین بنایا ہوا تھا اور سمجھتے یہ تھے کہ ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں. اور خواہشات پہ عمل کرنے کو دین کا نام دینے سے انسان سنگین نہیں ہوتا ہے, حقیقت سے وابستہ نہیں ہوتا ہے. وہ جب حقیقت سے وابستہ نہیں ہوگا, خالی ہے غبارے کی طرح, پہلا جھونکا آئے گا تو معلوم نہیں ہے کہاں ٹکرائے, کہاں جائے, صحیح میں پہنچے, سعیر میں پہنچے, سقر میں پہنچے, یا کون سی وادی میں جا کر یہ انسان پہنچے, معلوم نہیں ہے. بس قانون کلی ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اور وہ یہ ہے کہ فمن تبعنی فإنہ منی. لیکن دوسری طرف سے کہ ومن عصانی, کوئی حکم یقینی ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ ممکن ہے کہ معصیت کار انسان کل کو توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے نتیجے میں مغفرت الہی کا مستحق قرار پائے اور آہستہ آہستہ راہ نجات کی طرف آ جائے. اس لیے کوئی حکم کلی ذکر نہیں ہوا ہے. یہ ایک بات سی اہداف ہجرت کے عنوان سے. یہاں سے بات کا رخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عنوان سے مڑ جائے گا جناب اسحاق کی طرف. لیکن اس سے پہلے کہ اس مطلب کو بیان کیا جائے, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل کو سرزمین مکہ میں چھوڑ دیا, چھوڑنے کے بعد آہستہ آہستہ دیکھا کہ چشمہ زمزم پھوٹا ہے اور پرندوں نے آ کے پانی کو دریافت کیا. دریافت کرنے کے بعد مختلف سرزمینوں پہ جا کر اس کی خبر دی پرندوں نے کہ یہاں پہ پانی ہے. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے آج کل کی تو ترقی یافتہ دنیا نہیں تھی. اکثر کام انسان جانوروں کے ذریعے سے پہچانتے تھے, یعنی جانور کوئی کام انجام دیتا تھا, اسی کے ذریعے سے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں پہ یہ حقیقت ہے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ جہاں پہ پرندوں کا آنا جانا رہتا تھا, اس سے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں پہ اس سرزمین میں پانی ہے, اور جہاں پہ پانی ہو وہاں پہ حیات کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں. پرندوں کے ذریعے ان کو پتہ چلا کہ یہی زمزم کا چشمہ پھوٹا ہے, اور چشمہ پھوٹنے کے بعد پرندوں نے جب وہاں پہ آنا شروع کیا اور یہ آنا جانا ان کا شروع ہوا, لوگوں کو اطراف عالم سے پتہ چل گیا کہ یہاں پہ پانی ہے اور حیات اور زندگی کے آثار نمودار ہیں. لہذا اطراف مکہ سے بہت سی قومیں اٹھ کر سرزمین مکہ میں آباد ہونے کے لیے آئیں, اور وہاں پہ دیکھا کہ ایک خاتون ہے اور ایک بچہ ہے. اپنی وہاں پہ جگہ بنانے کے لیے اس خاتون سے سوال کیا کہ ہمیں اجازت ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ یہاں پہ اپنا گھر بنا کر یہاں پہ آباد ہو جائیں, اور آہستہ آہستہ یہ معاشرہ انسانی بڑھتا چلا جائے. جیسے ہی معاشرہ انسانی بڑھتا چلا جائے گا, وہ اہداف جن کے لیے آپ کو یہاں پہ کسی نے بھیجا ہے, آہستہ آہستہ وہ اہداف پورے ہونا شروع ہو جائیں. ادب دیکھیں جناب حاضر کا, کہ جناب حاضر نے کہا کہ اس وقت تو میرا سرتاج نہیں ہے, کیونکہ معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم ان کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے اور وقفے وقفے سے آ کر ان کی خبر لیا کرتے تھے. خبر لینے کے بعد دیکھا کہ حضرت ابراہیم تو وہاں پہ ہیں نہیں. جناب حاضر نے کہا کہ آپ لوگ انتظار کریں کہ جیسے ہی وہ ولی خدا آئے گا میں اس سے اجازت دوں گی, جو اس نے دستور دیا اس کے مطابق میں آپ کو بتا دوں گی. بعد میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں, ان سے جناب حاضر نے یہ مسئلہ بیان کیا. بیان کرنے کے بعد جب ابراہیم نے اجازت دی, تب جناب حاضر نے ان قبائل والے جو افراد تھے جو مختلف نکات سے آئے ہوئے تھے, ان سے کہا کہ ہاں آپ کو اجازت ہے کہ آپ یہاں پہ آ کے اپنا گھر بنا سکتے ہیں, اس جگہ کو آباد کر سکتے ہیں. آبادی کے بعد آہستہ آہستہ وہ شہر پھر بڑھتا چلا گیا, کہ انشاءاللہ بعد میں اگر کوئی اسی مناسبت سے بات ہوئی تو اس کو عرض کیا جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جناب اسماعیل اور جناب اسحاق علیہ السلام کے درمیان جو زندگی کے اعتبار سے فاصلہ ہے وہ 5 سال کا ہے. اور جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام نعمت کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں, فوراً خداوند عالم کا یہ حکم ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑ کر چلے جاؤ یہاں سے. اور حضرت ابراہیم ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, اور جیسے ہی پھر واپس جاتے ہیں شام کی طرف, 5 سال کے بعد سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جناب سارہ کے بطن سے سلسلہ کیا شروع ہوتا ہے؟ جناب اسحاق کی ولادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ان آیات کی طرف جائیں, ایک مقدمہ چھوٹا سا اس کو بیان کر دیتا ہوں. انشاءاللہ اس مقدمے کے بعد
آئیں گے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت اور پھر وہ ملائکہ کا آنا اور پھر بیوی کا رول اور وہ کون سے الفاظ ہیں اور کس طرح سے یہ ماجرا آگے بڑھتا ہے انشاءاللہ بعد میں. اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ خداوند عالم کی مخلوقات میں جو عوالم ہیں وہ موٹے موٹے 3 عالم ہیں. عالم عقل جس کو کہتے ہیں عالم تجرد تام. تجرد تام یعنی جہاں پہ نہ مادہ ہے اور نہ ہی آثار مادہ ہیں. آثار مادہ کیا ہوتے ہیں آگا؟ طول و عرض و عمق، یہ آثار مادہ ہیں. مثلا ایک چیز ہو جو بھی آپ اس عالم مادہ میں فرض کریں، آپ کو اس عالم مادہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی. یہ جو جسمانی کائنات ہے، البتہ احتیاط کے ساتھ وہ تعبیر استعمال کروں کہ ممکن ہے بعض کو وہ ہو کہ آگا آپ نے تو یہ کہا ہے اور یوں کیا ہے. وہ عرض کر دوں مادی کائنات اور جسمانی کائنات، کبھی کبھی ان تعبیروں میں تھوڑا سا دقیق فرق ہوتا ہے. مادی کائنات کا معنی کبھی کبھی وہی جسمانی کائنات ہوتی ہے، اور جسمانی کائنات کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر 3 عنصر ہوں، طول و عرض و عمق. یہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ جسمانی. مادی کا اطلاق کیا ہوتا ہے؟ یہ مادی کا اطلاق عمومی ہوتا ہے. مادی کبھی ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو بالقوہ ہوں. بالقوہ مخلوقات کو بھی مادہ کہا جاتا ہے فلسفی اصطلاح میں. مثلا گندم کا دانہ کیا ہے؟ یہ جسم ہے، چونکہ اس کا طول اور عرض اور عمق ہے، لیکن یہ مادہ بھی ہے. مادہ کیا مطلب؟ پودے کی نسبت، چونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے پودے میں بدلنے کے لیے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ مادہ. اور کبھی کبھی مادہ کو جسم کے مترادف مانا جاتا ہے، یعنی جسمانی جس کے اندر طول و عرض و عمق کو، مادی کائنات یعنی جس کے اندر طول و عرض و عمق کو. البتہ یہ اس لیے عرض کر دیا ہے کہ کہیں اصطلاح وہ خلط نہ ہونے پائے. بس وہ عالم جس کو عالم عقل کہتے ہیں، اس کے اندر نہ خود مادہ ہوتا ہے نہ آثار مادہ ہوتے ہیں. آثار مادہ یعنی طول و عرض و عمق اس کے اندر نہیں پایا جاتا ہے. دوسرا عالم کہ جس کو کہا جاتا ہے عالم مثال یا عالم برزخ، کہ جس میں مادہ نہیں ہوتا لیکن آثار مادہ ہوتے ہیں. آثار مادہ مثلا کیا ہے؟ مثلا قابل رویت ہے، طول و عرض و عمق پایا جاتا ہے، لیکن جسم نہیں ہوتا. آثار جسم اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. مثال عرض کروں تاکہ بات ذہن میں آ جائے. دیکھیں ابھی آپ جو علم حاصل کرتے ہیں، علم ایک ایسی حقیقت ہے جس سے آپ آشنا بھی ہیں اور علم سے آپ کی ذات وابستہ بھی ہو جاتی ہے. اور جیسے ہی علم سے وابستہ ہوتے ہیں، علم کا طول و عرض و عمق آپ بیان کر سکتے ہیں. علم کے اندر کوئی طول و عرض و عمق نہیں ہوتا. بس اس اعتبار سے علم مادی نہیں ہے. اگر اس کے اندر طول و عرض نہیں ہے تو پھر علم عالم مثال کی بھی مخلوق نہیں ہے، کیونکہ عالم مثال میں کیا ہوتا ہے؟ طول و عرض ہوتا ہے لیکن جسم نہیں ہوتا. اس کی مثال مثلا آپ دیکھیں، خواب دیکھتے ہیں. خواب دیکھنے میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جن چیزوں کا آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کا طول و عرض و عمق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. لیکن جسم، خواب میں پانی پی رہے ہوتے ہیں، طول و عرض و عمق ہے پانی کا، لیکن جسم نہیں ہے. اور جیسے ہی آنکھیں انسان کی کھلتی ہیں وہ سارے کا سارا شرازہ بکھر جاتا ہے. پس مجرد تام کائنات جس کو عالم عقل کہا جاتا ہے، نہ وہاں پہ مادہ ہے اور نہ ہی آثار مادہ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. طول و عرض و عمق وہاں پہ نہیں پایا جا رہا ہوتا ہے. عالم مثال کے اندر طول و عرض و عمق قابل فرض ہے لیکن خود جسم نہیں ہوتا. اور تیسرا عالم کیا ہے؟ عالم جسمانی، عالم مادی، کہ جس کے اندر خود مادہ بھی ہے اور طول و عرض و عمق بھی ہے. اس لیے پھر ان کے اپنے خاص احکام ہیں. یہیں سے آگا تھوڑی سی بات کو اگر وہ زیادہ سمیٹنا چاہیں، علم ایک حقیقت مجرد ہے. حقیقت مجرد ہونے کا معنی ممکن ہے کہ یہاں پہ عرض ہوا ہو، اگر عرض ہوا ہے تو یہ تذکر کی بات آ جائے گی، اگر نہیں کیا تو خوب یہ مطلب جدید ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ علم کی نسبت ہمارے ہاں تصورات جو ہیں وہ کیا ہیں کہ علم انسان کی کھوپڑی میں آتا ہے، یہی دماغ میں، اور اشارہ بھی کرتے ہیں. کبھی سینے کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، کبھی دماغ کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ سر جس کے اندر ایک لوتھڑا سا ہوتا ہے بنام دماغ، اس کے اندر کچھ بھی نہیں آتا ہے. اور یہ بھی معرفت نفس پر موقوف ہے کہ جتنی جتنی انسان اپنی معرفت حاصل کرتا جاتا ہے ویسے ویسے حقائق انسان پر
منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اس جسم سے علم کا تعلق نہیں ہے. جسم کے ذریعے سے حقیقت علم سے آشنا ضرور ہو جاتا ہے، لیکن علم نیچے آ کر انسان کی کھوپڑی کا حصہ نہیں بنتا ہے. اس لیے آپ آپریشن کر کے دیکھ لیں، آپ وہ مغز کے خلی آپ نکال لیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ہاں بس وہ ایک وہ بھیجا سا پڑا ہوتا ہے، اس کے اندر علم نہیں ہوتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، درست ہے کہ اس سر کے اندر نہیں ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ روح انسانی میں یا نفس انسانی میں علم نازل ہوتا ہے، اور نازل ہونے کے بعد نفس انسانی کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے، جس اتصاف کے نتیجے میں نفس انسانی جہالت سے نکل کر عالم بن جاتا ہے، جس کے لیے پھر تعبیر بھی کرتے ہیں کہ علم کیف نفسانی ہے. کیف نفسانی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نفس کی ایک کیفیت ہے جو پہلے جاہل تھی، جہالت والا رکن ختم ہوتا ہے، اس کی جگہ پہ علم آ جاتا ہے اور نفس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی پہلے تاریک تھا، پھر علم کی نورانیت سے منور ہو جاتا ہے، کیفیت انسان کی چینج ہو جاتی ہے. اس لیے انہوں نے تعبیر کی کہ علم کیف نفسانی ہوتا ہے. وہ جواب یہ ہے کہ علم کیف نفسانی بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر کیف نفسانی ہو تو کیف مقولہ عرض میں سے ہے. مقولہ عرض کیا ہوتا ہے؟ قائم بغیر. اور مقولہ جوہر کیا ہوتا ہے؟ قائم بذات. جو مستقل ہو اسے جوہر کہتے ہیں، جو غیر سے وابستہ ہو اسے عرض کہتے ہیں. اگر کیف نفسانی ہوا تو علم آراز کے مقولے سے قرار پائے گا بنام کیف نفسانی. ایک بات کہ علم کیف نفسانی نہیں ہے، علم حقیقت مجرد ہے، اصل آراز سے ماورا ہے. چونکہ عرض اور جوہر یہ کس کی تقسیم ہے؟ یہ مادی کائنات کی تقسیم ہے. جو چیز مجرد ہو اس کے اندر جوہر اور عرض نہیں ہوتا، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ علم نازل ہو کر نفس انسانی کی صفت نہیں بنتا ہے. کیوں نہیں بنتا ہے؟ عقلی قانون ہے کہ مرحلہ تکامل کی طرف وہ چیز گامزن ہوگی جو حال حرکت میں ہوگی. جو حرکت میں نہیں ہے وہ کمال پہ بھی نہیں پہنچے گا. قانون عقلی ہے اور کوئی بھی اس کے اندر استثناء نہیں ہے. مثلا مثال کے ذریعے اگر عرض کرنا چاہیں کہ اگر میں کھا رہا ہوں تو پیٹ آپ کا کبھی بھی نہیں بھرے گا. کیوں؟ چونکہ حرکت میں کر رہا ہوں. جو حرکت کر رہا ہے اسی کے اندر تبدیلی آئے گی، جو بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اگر علم حرکت کر کے نفس انسانی کا حصہ بنتا ہے تو علم حرکت میں ہوگا. جو چیز حرکت میں ہوگی اسی کو کمال حاصل ہونا چاہیے. انسان اگر بیٹھا ہوا ہے تو پھر انسان کیوں کامل ہو جاتا ہے؟ جس سے پتہ چلتا ہے کہ علم اپنے مقام پہ ہوتا ہے، انسان حرکت کر کے اس علم سے متصل ہو جاتا ہے. پس علم حقیقت مجرد ہے، انسان حرکت کرتا ہے معنوی، اور معنوی حرکت کے سائے میں اس حقیقت سے جا کے متصل ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ استاد شاگرد کو حرکت میں لاتا ہے، علم نہیں دیتا. کتاب شاگرد کو حرکت میں لاتی ہے، علم نہیں دیتی. جب اس کو حرکت میں لاتی ہے، یہ حرکت کرتا ہے، پھر اس علم کی حقیقت سے متصل ہو جاتا ہے. اسی لیے خداوند عالم نے کہا حرکتیں کئی قسم کی ہیں. کبھی انسان استاد کے سائے میں حرکت کرتا ہے، کبھی کتاب کے سائے میں حرکت کرتا ہے، کبھی مباحثی کے سائے میں حرکت کرتا ہے، اور کبھی تقوی کے سائے میں حرکت کرتا ہے. اس لیے خدا نے کہا اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کہ تقوی اختیار کرو. تقوی حرکت کا نام ہے. جب حرکت آئے گی تمہارے اندر، تم کمال کو جا پہنچے گے. علم اپنی جگہ پہ موجود ہے، پس آپ حرکت کر کے علم سے متصل ہو گئے. کہاں پہ؟ یعنی عالم تجرد تام سے آپ کو متصل ہونا ہے. اور یہی انسان کی دنیا میں، اس مادی کائنات میں رہتے ہوئے انسان تجرد تام کا سفر کر سکتا ہے. خوب یہ اس لیے عرض کیا تھا کہ مادی کائنات تین طرح کی ہے، یا عالم عقل ہے یعنی تجرد تام، یا عالم مثال ہے کہ جس میں مادہ نہیں ہوتا، آثار مادہ ہوتے ہیں، اور مادی جسمانی کائنات کی جس میں دونوں ہوتے ہیں، جسم بھی ہوتا ہے اور جسمانی تقاضے یعنی طول و عرض و عمق بھی موجود ہوتا ہے. دوسری بات جس کے لیے اتنا آپ کو زحمت دی وہ یہ تھا کہ مادی کائنات میں کوئی چیز علت تامہ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں
کہ مادی کائنات کے اندر کوئی چیز علت تامہ نہیں ہے، پھر کیا ہیں؟ سب کے سب معدات ہیں، مقربات ہیں، کوئی چیز علت تامہ نہیں ہے۔ بس اوقات انسان کی عادت، خوئے انسانی بعض چیزوں سے وابستہ ہو جاتی ہے، وابستہ ہونے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ عادت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، پھر تعجب کرتے ہیں، چونکہ مادی کائنات میں کوئی علت تامہ نہیں ہے، سب مقرب۔ مثلا مثال عرض کروں، ہماری یہ عادت بنی ہوئی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ بھی آگ کو دیکھا ہے آگ جلاتی ہے، عادت ہم نے جیسے یعنی جیسے ہی دنیا میں آئے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جہاں پہ بھی آگ ہوتی ہے وہ جلاتی ہے، تو ہم نے یہ سمجھا کہ شاید آگ جلانے کے لیے علت تامہ ہے، جبکہ آگ جلانے کی علت تامہ نہیں ہے۔ جلانے اور احراق کے لیے آگ معد ہے، مقرب ہے، مقتضی ہے۔ طلبگی اصطلاح استعمال کروں، مقتضی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مقتضی اپنا اثر دکھائے گا جب معنی نہیں ہوگا، اگر معنی آ گیا تو پھر مقتضی اپنا اثر نہیں دکھائے گا۔ مثلا یہی آگ ہے، یہ جلانے کی مقتضی ہے، لیکن اگر چیز گیلی ہوگی تو اب کیا ہے؟ نہیں جلائے گی۔ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ آگ علت تامہ نہیں ہے جلانے کے لیے۔ یا اگر چیز آگ سے فاصلے پر ہو تو اس کو بھی نہیں جلائے گی، کیوں؟ چونکہ معنی آ گیا ہے۔ پس مقتضی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب تک معنی نہیں آئے گا یہ مقتضی اپنا اثر دکھائے گا، اور اگر معنی آ جائے گا تو مقتضی اپنا اثر نہیں دکھائے گا۔ 90 98 یا 99 سال کی تھی اور ملائکہ نے آ کے بشارت دی۔ بشارت دینے کے بعد کس کی؟ جناب اسحاق کی، کہ آپ کے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ یہ اولاد 100 سال کے بعد ہونا یا 100 سال کی عمر میں تولید نسل کا سلسلہ، یہ خلاف عادت ہے، چونکہ معمولاً عادت کیا ہوتی ہے؟ خاتون 55 یا 60 سال تک تولید نسل کے لیے آمادہ ہوتی ہے، لیکن 60 سال کے بعد معمولاً یہ ہے کہ تولید نسل کا سلسلہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ جب نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عقلی قانون کے خلاف ہے، نا، عقل یہ کہتی ہے کہ جب تک مادے کے اندر وہ آثار موجود ہیں نسل کا سلسلہ رہ سکتا ہے۔ اب انشاءاللہ سلسلہ کلام اس مقدمے کے بعد وہ آیات کی طرف انشاءاللہ توجہ رہے گی، اور یہ آیات مثلا وہی جو ملائکہ آتے ہیں حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں، یہ آپ لوگ ہوم ورک کے طور پہ ان کلمات کو دیکھیے گا۔ مثلا آ کے بشارت دیتے ہیں، بشارت دینے کے بعد فضحکت، اب انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ یہ فعل کیا ہے، مادہ کیا ہے، کن معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آیت کے اندر کس معنی میں استعمال ہوا ہے، کہ انشاءاللہ جلسہ بعد میں انشاءاللہ بیان ہو جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔